بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سویٹ اسلام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد زاہد اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سویٹ اسلام۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر آ گئے ہیں نیوز سیریز شادی کی رات کی قسط نمبر 10، جس میں ہم آپ کو حقوق زوجیت کے چند مسائل بتائیں گے۔ اگر آپ نے اس سیریز کی پہلی قسطیں نہیں دیکھی تو ان سب کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ کر بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شب زفاف کے احکام و مسائل کے ساتھ ساتھ حقوق زوجیت کے چند اہم مسائل پر بات کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے تاکہ مستقبل میں کام آئے، چنانچہ چند اہم مسائل ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بناؤ سنگھار کریں۔ جس طرح ایک مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ عورت اس کے سامنے بن سنور کر آئے، ویسے ہی ایک عورت کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر مردانہ وجاہت اور مردانہ حسن و زیبائش کے ساتھ اس کے سامنے ہو۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلا کام مسواک کرتے تھے۔ اس حدیث سے جہاں منہ کی صفائی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، وہیں صفائی کی عمومی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، عورت شوہر کے بلانے پر بلا تاخیر لبیک کہے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ جب اس کا شوہر اسے بلائے تو اس کی پکار پر لبیک کہے، اس میں تاخیر نہ کرے۔ اگر وہ اس سے انکار کرتی ہے اور شوہر کی شہوت پوری کرنے میں تاخیر کرتی ہے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق ادا نہ کرے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، عورت جب اپنے شوہر کا بستر چھوڑ کر رات گزارتی ہے تو فرشتے صبح ہونے تک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ جو عورت اللہ پر، اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، ناممکن ہے کہ ان احادیث کے ہوتے ہوئے اپنے شوہر کی نافرمانی کرے اور اس معاملہ میں کوتاہی اور غلطی کرے۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عورت جب خواہش کرے اور مرد نہ آئے تو اس پر کوئی وعید شریعت میں کیوں نہیں آئی ہے، ایسے لوگوں کو نہ ہی شریعت کا علم ہے اور نہ ہی مرد و عورت کی نفسیات سے واقفیت۔ بات دراصل یہ ہے کہ مرد جنسی کشش کی طرف کھینچنے کے معاملہ میں بڑا ہی کمزور ہے۔ عورت اپنی ناز و ادا سے اسے چند ہی لمحوں میں اپنی زلف گرہ گیر کا اسیر اور اپنی باہوں کا قیدی بنا سکتی ہے۔ اس کے باوجود اسلامی شریعت نے لازم کیا ہے کہ مرد اپنی طاقت اور بیوی کی حاجت کے مطابق اس کا حق ادا کرے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ اگر تم اپنی بیویوں کے درمیان کما حق کہو عدل کرنا چاہو بھی تو ایسا ہرگز نہ کر سکو گے، لہٰذا یوں نہ کرنا کہ ایک بیوی کی طرف تو پوری طرح مائل ہو جاؤ اور باقی کو لٹکتا چھوڑ دو۔ لٹکتا کا مفہوم یہ ہے کہ نہ ہی وہ خالی ہے کہ دوسری شادی کر سکے اور نہ ہی شوہر والی رہ جاتی ہے کیونکہ اس کا حق اسے نہیں دیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ اگر شوہر کا حق فوت ہو رہا ہو تو عورت نفل عبادتوں میں مشغول نہیں ہو سکتی، اسی طرح آپ کا یہ بھی حکم ہے کہ شوہر بھی اس وقت نفل عبادتوں میں مشغول نہیں ہو سکتا جب اس کی وجہ سے بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں غفلت ہو رہی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ خبر صحیح پہنچی ہے کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو اور پوری رات قیام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، سچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہرگز نہ کرو، روزہ رکھو اور نام بھی رکھو، نیند کرو اور تہجد بھی پڑھو، کیونکہ تم پر تمہارے جسم کا حق ہے، تمہاری آنکھوں کا حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے اور تم سے ملنے والوں کا حق ہے۔ تمہارے لیے ہر ماہ میں 3 دن روزہ رکھنا کافی ہے، کیونکہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے۔ اس طرح پورے سال کے صوم کا تمہیں ثواب مل جائے گا۔
اسلامی شریعت کا ایک دستور یہ بھی ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لے تو اسے قسم توڑنا لازم ہے۔ نمبر 3، میاں بیوی کے باہمی اچھے رابطہ بلکہ ہم بستری کے عمل پر بھی اجر و ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہم بستری کرنا صدقہ ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے اگر کوئی اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو اس پر بھی اجر پاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ کہ اگر وہ اسے حرام جگہ استعمال کرتا تو گناہ پاتا یا نہیں؟ صحابہ نے کہا کہ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح جب وہ حلال میں استعمال کرتا ہے تب اجر پاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اس سیریز کی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔